پاکستان میں اگر آپ پورے پاکستان کو انالائز کریں تو اربن لیونگ کے حساب سے اگر آپ اوور آل ایک چیز دیکھیں گے تو اس میں اسلام آباد سب سے بہترین شہر ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں، ون، امن و امان، اس سے بہتر شاید اور کسی جگہ نہیں، کراچی کے مقابلے میں تو بہت ہی بہتر ہے۔ آپ پورے شہر میں کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی جگہ کتنے ہی جیب میں آپ کے پیسے ہو آپ آ جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہمارے آفس میں کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، تو کراچی میں ظاہر ہے آپ سیکورٹی گارڈ کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اب یہ چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے آپ کے نفسیاتی جو آپ کی صحت ہے اس کے اوپر، کیونکہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، محسوس کریں یا نہ کریں، جب آپ محفوظ نہیں ہوتا انسان تو انسان ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا، اسلام آباد جو ہے اس وقت پاکستان کا سب سے کم پولیوٹیڈ شہر ہے۔ اس وقت لاہور، ملتان، کراچی جس حالات میں ہے، یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے، گرینری یہاں پہ بہت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ شہر جو ہے اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو 3 سے 4 گھنٹے کی ریڈیس کے اندر آپ اتنا کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اور کسی شہر میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس ویکینڈ ہے تو آپ کاغان اور ناران اور آگے کالام تک جا سکتے ہیں، دوسری طرف آپ لاہور جا سکتے ہیں، تیسری طرف آپ پشاور کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو وہ سیر و سر تفریح کا کسی کو اگر شوق ہے تو وہ ایک اچھا ہے۔ صحت کے حساب سے یہ ہے کہ پانی بہت اچھا ہے، یہاں کا انوائرمنٹ اچھا ہے، بارشیں ہوتی ہیں۔ فیملی کے رہنے کے حوالے سے فیملی کے رہنے کے حساب سے اس طرح سے اچھا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے امن و امان ہے، تو آپ سیکیور فیل کرتے ہیں، آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، بیگم مارکیٹ جا رہی ہیں تو دے آر سیکیورڈ، ون۔ سیکنڈلی تعلیمی ادارے آپ کو وہی سارے جو کہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی ہیں تو وہ سارے آپ کو ملتے ہیں اور بہت قریب ملتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو آج کل یوتھ کے پرابلمز ہیں، ڈرگز ہیں اور دوسرے مسئلے، وہ یہاں پہ بھی ہیں لیکن ریلیٹیولی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کم ہے۔ تو یہ تو فائدے ہیں۔ سرکاری سہولیات، ہاسپٹل، اسکول، کالج؟ جی، سرکاری سہولیات یہ ہیں کہ سرکاری اسپتال یہاں پہ 2 بڑے اسپتال ہیں، پیمز اور پولی کلینک، وہاں پہ تھوڑا سا لیک کرتا ہے، اور شہر بڑا ہو گیا ہے تو اب شاید مزید کی ضرورت ہے۔ پنڈی میں 2 اور سرکاری اسپتال ہیں، سول اور آئی تھنک بے نظیر ہاسپٹل۔ میں نے دیکھا سڑکیں بہت ہیں کھلی، رش میں نہیں پھنستے۔ جی، لوگوں میں ڈسپلن بھی ہے، مطلب کمپیریٹیولی اگر آپ کراچی سے لاہور سے کمپیئر کریں تو لوگ ہارن کم بجاتے ہیں، تھوڑا سا ڈسپلن ہے، صبر ہے لوگوں میں، تھوڑا سا ہریالی بہت زیادہ ہے۔ بارش ہو جائے تو شہر خوبصورت ہوتا ہے، آپ باہر نکلتے ہیں کیونکہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، ڈرینیج فوراً ہوتی ہے۔ تو کیا پاکستان کے کسی بھی حصے سے کوئی آ کے رہ سکتا ہے یا کسی خاص بیک گراؤنڈ کا ہونا چاہیے؟ اسلام آباد تو شہر ہی ایکچولی باہر والوں کا، شہر اسلام آباد سے باہر والوں کا ہے، کیونکہ یہاں کے اپنے ریزیڈنس تو بہت ہی کم ہے۔ یہ شہر ہی دوسرے لوگوں کا ہے۔ کراچی کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے، لاہور سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، اور پٹوار کا علاقہ تو جیسے جہاں سے شروع ہو کے لاہور سے پہلے جہلم تک ختم ہوتا ہے، وہاں کے لوگ رہتے ہیں۔ تو جو زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، وہ مینلی کراچی اور لاہور کے ہیں۔ سوسائٹی یہاں پہ لوگ اپنے آپ میں ضم کرنے میں بڑے آسانی فیل کرتے ہیں، آپ کو کوئی تعصب یا کوئی اس طرح کی چیز محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی ٹارگٹ کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، بلکہ لوگ ویلکمنگ ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں جو خوش نہیں ہیں کسی خاص شہر میں، مثال کے طور پہ کراچی، اور وہ یورپ، امریکہ کہیں اور جا کے سیٹل نہیں ہو سکتے، میں ان سے کہوں گا کہ چلو اگر تم پریشان ہو تو مایوس کیوں ہوتے ہو، باہر کیوں جا رہے ہو، اپنے ملک میں ذرا آگے پیچھے ہو جاؤ اور اسلام آباد کے آپشن کو بھی ایکسپلور کرو۔ یہ کہہ سکتا ہوں۔ بالکل، سفر وسیلہ ظفر ہے، تو ہمیں اپنی جگہ سے نکلنے کا آپشن ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور پہلی آپشن جو ہے اپنا ملک ہی ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ وہ میں تجربے کی بنیاد پہ یہ باتیں کر رہا ہوں، دنیا میں جیسے میں نے کہا 50 ملک دیکھیں، تو ہر جگہ اپنے اپنے پازیٹیو چیزیں ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن نتھنگ لائک پاکستان، نتھنگ لائک یور اون ہوم لینڈ، کیونکہ اٹس ناٹ اونلی یور امیڈیٹ فیملی بٹ ایک پورا آپ کا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہے، اگر کراچی میں مسائل ہیں تو اسلام آباد کی بہترین آپشن ہے، جو بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے اور آپ کو ہر چیز جو ہے یہاں پہ۔ تو میرے وہ دوست جو کینیڈا، امریکہ میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں اچھا کھا کما رہے تھے، بس ہمارے ساتھ ڈکیتی ہو گئی کراچی میں اور فلاں حادثہ ہو گیا تو ہم نے ملک چھوڑ دیا۔
ان کو ملک چھوڑنے سے پہلے اور ایکسپلور کرنا چاہیے پاکستان میں؟ جی ہاں بالکل بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو برا ہونا ہے خدا نہ خواستہ اگر نصیب میں، وہ تو ہو ہی جاتا ہے. جیسے میری اپنی ایک سیکریٹری تھی، وہ یو کے نیشنل تھی، وہ یہاں سے چھوڑ کے اسی بنیاد پہ گئیں کہ یہاں پہ حالات خراب ہیں، اور 6 مہینے کے اندر لندن میں ان کے بیٹے کا مرڈر ہو گیا. تو اب لندن جیسے شہر میں جہاں پہ کرائمز بہت کم ہیں، لیکن نصیب میں ان کا ایک تھا برا چیز ہونا، وہ ہوگی. لیکن ریلیٹیولی اسلام آباد میں دیکھتا ہوں کہ امن و امان کی صورتحال بہت اچھی ہے. آپ ایک اچھی لائف یہاں پہ گزار سکتے ہیں اگر آپ کا فائنینشیل جو سپورٹ سسٹم ہے وہ اگر مناسب ہے. تو کینیڈا، امریکہ، یورپ کے مقابلے میں بہت بہتر لائف گزار سکتے ہیں. خاص طور پہ خواتین اس کو زیادہ پسند کریں گی. وجہ پورے یورپ امریکز میں آپ سپورٹ نہیں لے سکتے. ماسی ہو گئی، آپ کے نوکر ہو گئے، آپ کے ڈرائیور ہو گئے، یہ ساری چیزیں تو بہت میگا رچ ہی لوگ افورڈ کر پاتے ہیں. یہاں پہ الحمدللہ آپ وہ سب افورڈ کرتے ہیں، تو ایک بہت ریلیکسڈ لائف جو ہے وہ آپ گزارتے ہیں. پھر سائزز آف گھر کی بات کریں تو یورپ میں بہت مائکرو سائز کے گھر ہوتے ہیں. آپ وہی اسی انکم بریکٹ میں رہتے ہوئے یہاں پہ ایک بہت بڑا گھر، بہت لگژریس، وہ افورڈ کر سکتے ہیں. ایک کوالٹی آف لائف آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن سبجیکٹ ٹو یہ کہ آپ کا کوئی ریونیو کا اسٹریم جو ہے وہ ایک مناسب قسم کا چل رہا، وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور آپ کا تعمیرات کے شعبے سے آج کل بزنس ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کہ نہیں وہاں نہیں لینا، قبضہ ہو جائے گا، کون دیکھے گا. تو کیا لوگ لیتے ہیں اوورسیز اسلام آباد میں آ کے؟ جی بڑے پیمانے پہ لیتے ہیں، اور یہ آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ قبضہ وغیرہ بھی ہوتا ہے اور برے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں. اس میں 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ سارے کام کو کنٹرول کرنا ایکچولی تو ریگولیٹر کا کام ہے نا. ہمارے یہاں ریگولیٹر ہم جانتے ہیں کہ کیا مسئلے ہیں اس کے، تو وہ نہیں کام کر رہا. تو اس میں ہم جو احتیاط کر سکتے ہیں اور جو ہم خود بھی کام کرتے ہیں وہ یہ کہ صرف سرٹیفائڈ اور اچھی سوسائٹیز میں کام کریں، جیسے DHA ہے، بحریہ ہے، اور اسی طرح کی کچھ اور سوسائٹیز ہیں. آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو ایک تو زمین کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ قطعاً اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو نہیں سکتا. تو مثال کے طور پہ اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا آفس بنانا چاہتے ہیں تو زمین کے مسئلے سے آپ آزاد ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو. ایک دوسرا، پھر کنسٹرکشن میں یہ دونوں اتھارٹیز اور اس طرح کی اور جو دوسری سوسائٹیز بن رہی ہیں وہ کنسٹرکشن کو کنٹرول کرتی ہیں، تو آپ کی ایک اچھی کوالٹی کی بلڈنگ بنتی ہے. ڈیزائن وغیرہ تو ظاہر ہے آپ کی اپنی پسند اور شوق اور ریکوائرمنٹس کے حساب سے ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ہونے کی وجہ سے آپشنز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، ایک جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم ڈالر میں بیچتے ہیں، وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اور جو ہے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. اس کا میرا آنسر یہ ہے کہ شارٹ رن میں یس یہ بات صحیح ہے، لیکن جو پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہے وہ ہمیشہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہے، لانگ رن کے لیے ہوتی ہے. لانگ رن میں اگر آپ دیکھیں گے، میں نے خود ایک ڈیٹا انالیسس کی ہے. 1996 واز دا فرسٹ ٹائم، جیسے میں نے کہا کہ میں ملک سے باہر گئی، اس وقت ریال 9 روپے کے آس پاس تھا. آج 77 روپیز کے آس پاس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 8-8.5 گنا بڑھا ہے. اس وقت اگر آپ نے کوئی پراپرٹی آج لی ہوتی اور آج، تو وہ 50-60 ٹائمز گرو کر چکی ہے. تو وہ جو کرنسی ڈیویلیویشن ہے وہ لانگ رن کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ سارا آپ کا ریکور ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کی مل جاتی ہیں. یس، آپ کو بنیادی کچھ چیزیں ہیں اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، وہ اگر آپ رکھ لیں گے تو لانگ رن دیٹ از مور دین 5 ایئرز میں کرنسی کے ایشو کے ساتھ آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا. آپ کے جنرل ایک پرابلمز ہیں لینڈ وغیرہ کے، وہ سالو ہو جائیں گے. بلڈنگ آپ اپنی پسند کی لے سکتے ہیں. ہائی رائز اپارٹمنٹس جو ہیں وہ اب بہت وائبل ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی زمین کی قیمت ایک سرٹن لیول سے اوپر جاتی ہے تو ہر کسی کے لیے افورڈیبلٹی جو ہے مسئلہ ہو جاتی ہے. تو پھر جو ہے وہ آپ ورٹیکل اوپر جانے والی جو بلڈنگز ہیں وہ وائبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کراچی کی نسبت اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کرنا سستا ہے یا بہت مہنگا ہے وہاں سے کمپیئر کریں دونوں شہروں کو؟ تو اگر آپ ایپل ٹو ایپل میچ کر رہے ہیں، مطلب آپ کراچی کا DHA اور اسلام آباد کا DHA، کراچی کا گلشن اقبال اور یہاں کا ایکویلنٹ گلشن اقبال کا علاقہ، تو تقریباً آدھے کا فرق ہے، یعنی کہ کراچی ڈبل ہے. اور مطلب اگر آپ نے وہاں پہ آپ کا کوئی گھر ہے مثال کے طور پہ گلشن اقبال میں، آپ وہ بیچیں تو یہاں پہ آپ ایکویلنٹ گھر لے لیں گے اور آپ کے پاس آدھے پیسے بھی بچے ہوئے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے
تو آپ کے پاس اگر آپ چھوٹا موٹا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے مثال کے طور پہ 10 کروڑ کا گھر بیچا, 5 کروڑ کا ویسے ہی گھر لیا, پلس آپ کو سارا امن و امان, صفائی ستھرائی اور رہائش کی جو دوسرے اسٹینڈرڈ ہیں وہ سارے بھی مل گئے, اور آپ کے پاس 5 کروڑ اپنا بزنس کرنے کے لیے بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئے. اس سے آپ کوئی بھی ایک ڈیسنٹ سائز پاکستانی میں ہو رہی, چاہے کراچی میں ہو چاہے لاہور میں ہو, جی, تو وہ آپ, اور گروتھ جو ہے دونوں کی سیم ہے. مطلب اگر آپ پرسنٹائل میں دیکھیں گے تو وہ دونوں کا سیم ہے, بلکہ اسلام آباد میں اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ ہے, میں بلیو بھی کرتا ہوں, کیونکہ یہ ابھی آباد ہو رہا ہے. تو جیسے جیسے جو جگہ آباد ہوتی چلی جاتی ہے تو اس کا جو انکریمنٹ کا ریٹ ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے, جبکہ جو جگہیں بالکل آباد ہیں 100% ہیں تو وہاں پہ تو ایکچولی جو سچویشن ہوگی, اور وہ جو آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کو آپ پریمیم دے چکے. تو اگر کوئی رہنا بھی چاہے موو ہونے کے لیے, تو زیادہ تر لوگ, جیسے آنے سے پہلے میں 5 سال بعد آیا ہوں, مجھے لگا کہ اسلام آباد میں سناٹا ہوتا ہے, سوشل لائف نہیں ہے, بورنگ ہے, کیا ایسے ہی ہے یا بدل گیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اصول کی بات یہ ہے کہ جو نیٹ ورکنگ ہے اور جو اپنے ارد گرد ایک دوستانہ ماحول بنانا ہے وہ تو آپ کی اپنی شخصیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ صحرا میں بھی رہیں تو آپ بہت بڑا حلقہ احباب بنا سکتے ہیں, آپ بہت بڑے شہر میں بھی رہیں تو آپ ایک آئسولیٹڈ رہ سکتے ہیں. ایک تو یہ اصول کی بات. دوسری بات یہ کہ اسلام آباد پہلے ایسا ہی شہر ہوتا تھا جیسے آپ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ سردیوں میں تو مغرب تک زندگی ختم ہو جاتی تھی, مطلب جو باہر کی لائف ہے وہ ختم ہو جاتی. لیکن اب جیسے بہت سارے علاقے ہیں رات کو 3-3 بجے تک, رات کو 12 بجے تک لوگ گھوم پھر رہے تھے آرام سے, ریلیکس, فیملیز کے ساتھ لوگ تھے, باہر جا رہے تھے, ہنس رہے تھے, کھیل رہے تھے. اور نہ صرف پاکستانی بلکہ آپ نے دیکھا فارنرز جو ہے وہ بھی جو ہے, اور پاکستان کے کسی اور دوسرے شہر میں اب فارنرز اتنے اطمینان سے موو نہیں کرتے. ہاں, میں نے واک کرتے دیکھا فارنرز کو کھاتے پیتے. جی, تو آپ کا نیکسٹ ڈور جو ہے پوری چائنیز فیملی رہ رہی ہے وہاں پہ. تو لوگ اگر فارنر جو ہے اس طرح سے رہ رہا ہے, اس کا مطلب 2-3 ہے. ایک, ان کی ایمبیسی نے ان کو اوکے دیا, اس کا مطلب پروفیشنل لیول کے اوپر چیکنگ ہوئی ہے کہ یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. دوسرا, وہ خود بھی فیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام آباد اور پنڈی کو بھی ذرا سمجھا دیں عام آدمی کو, کیا جڑواں شہر کہتے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام آباد اور راولپنڈی جڑواں شہر ہے اور ریئل سینس میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سڑک ہے بیچ میں جی ٹی روڈ, اور وہ ڈیوائڈ کرتی ہے اکثر جگہوں پہ آ کے پنڈی اور اسلام آباد کو. اور ایک سڑک کے ایک طرف اسلام آباد ملے گا, دوسری طرف جو ہے آپ کو پنڈی ملے گا. سڑک کا مطلب 200 فٹ 300 فٹ کے فاصلے کے اوپر 2 شہر پیرالل چل رہے ہیں. فرق یہ ہے بنیادی کہ اسلام آباد ایک آرگنائز شہر ہے, ایک پالیسی کے تحت, ایک پلان کے تحت بنا. پنڈی جیسے ہمارے باقی سارے شہر ہیں پاکستان کے, وہ ایک مشروم کی طرح وہاں پہ گروتھ ہوئی, تو بہت زیادہ پلاننگ وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ بنیادی فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے. تو اگر 3 آپشن ہو کہ اسلام آباد میں کوئی چیز خریدیں یا بحریہ ٹاؤن میں لیں یا DHA میں لیں, تو بجٹ کے لحاظ سے کیا ہے ترتیب؟ دیکھیں, اسلام آباد کے جو ہے 2 بڑے حصے ہیں. یہ اسلام آباد ایل شیپ میں شہر ہے. اس کا جو جوائنٹ ہے وہ پارلیمنٹ سمجھ لیں ہیں, پارلیمنٹ, سپریم کورٹ وغیرہ, وہ ساری بلڈنگز جو کہ آپ کے مین ڈی چوک جو آج کل مشہور ہے وہاں پہ اس کے آس پاس ہے. اس سے ایک لیگ جو نکلتی ہے وہ ٹورڈز ٹیکسلا جاتی ہے. یہ والا حصہ سیکٹرز کا حصہ کہلاتا ہے, جو آپ نے سنا ہوگا F7, F6, E11, D12 وغیرہ. تو یہ والا حصہ ہے. دوسرا حصہ جو ہے جو نکلتا ہے دوسری ڈائریکشن کے اندر, اور پرانے ایئرپورٹ سے ہوتا ہوا یہاں جہاں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے تقریباً. تو جو ہمارا والا علاقہ ہے سیکٹرز والا, وہ تو ریلیٹیولی بہت مہنگا ہے. جیسے آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں ابھی, وہ کم از کم بھی 25 سے 30 کروڑ کا گھر ہے. اگر وہ 500 گز کا ہے, شاید بڑا ہے, میرے خیال میں 500 سے بڑا ہے. اگر وہ 1000 گز کا ہے تو وہ 60-70 کروڑ کا ہوگا. ایپل ٹو ایپل میچنگ, آپ DHA اور بحریہ میں آ جائیں تو آپ 500 گز کا گھر 10 کروڑ کی رینج میں لے سکتے ہیں. تو 15 کروڑ کا فرق ہے. قریب 20-25 منٹ میں آپ روڈز بہت اچھے ہو گئے ہیں. آپ 100 کلومیٹر پر گھنٹہ کی اسپیڈ پہ سگنل فری کوریڈور میں جا سکتے ہیں. جو ٹریفک کے ٹائمنگز ہیں صبح والے اور شام, اس میں تھوڑا بہت آپ کو پلاٹس لے کے بنائیں خود تو کہاں, تب بھی یہ والا علاقہ جو سوسائٹیز کا کہلاتا ہے, لیگ جو دوسری لیگ ہے, وہ زیادہ بہتر اس لیے ہے
کہ ایک تو یہ افورڈیبل ہے، ون پرائس رینج اچھی ہے اس کی، دوسرا یہ کہ ساری جو گروتھ ہو رہی ہے وہ ادھر ہی ہو رہی ہے، اور جو نئی سہولیات ہیں ساری زندگی کی وہ ادھر آ رہی ہے. مثال کے طور پہ گیگا مال، سارے بڑے بڑے مال ادھر بن رہے ہیں، اسکول کالجز کے بڑے بڑے کیمپسز ادھر بن رہے ہیں، نیا اسٹرکچر بن رہا ہے. وہ جو پرانا اسلام آباد ہے جو سیکٹرز والا ہے، چونکہ وہ 25-30 سال پہلے آباد ہوا تھا تو وہ ظاہر ہے اسی انداز سے ہے، تو ادھر آپ کو وہ والی ساری فیسلٹیز ملنا تھوڑا سا مشکل ہے. آخر میں نا آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا آپ کے اس روم میں جا کے اس کو دیکھتے ہوئے. اس سے پہلے میری دلچسپی اس سے ہو رہی ہے کہ آپ نے ای وائی اور نوکیا اور وغیرہ وغیرہ کام کیا فائنانس میں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آڈٹ کرتے تھے، تو وہاں سے نکل کے آپ تعمیرات کے شعبے میں کیسے، کیا تجربہ ہے آپ کا؟ ہاں نہیں، اچھا سوال. ایکچولی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، میں فائنانس میں آیا اپنے شوق سے. میرے والد صاحب والدین مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے، اور بچپن میں میرا شارٹ نک نیم جو ہے انجی تھا، شارٹ فار انجینئر. تو آئی واز ڈیسٹینڈ فار انجینئرنگ. لیکن جب میں میٹرک میں پہنچا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے انجینئرنگ نہیں کرنی، لیکن کیا کرنا ہے یہ نہیں پتا تھا. پھر ایف ایس سی کر لی، اس وقت بھی نہیں پتا تھا، لیکن ادھر آ کے ایک جنکشن آ گیا کہ اب انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا ہے یا کچھ کرنا ہے. تو ادھر میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی تو مجھے جو فائنانس کے کچھ دوست ملے تو وہ مجھے بڑا شوق تھا، دس از واٹ یو نو آئی شوڈ بی. تو میں نے والد صاحب سے ریکویسٹ کی، ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے مجھے الاؤ کیا. تو فائنانس میں تو میں اپنے شوق سے آیا ہوں، بائی چوائس آیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے سوال جو ہے اس کی اور اہمیت بڑھے گی کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے شوق سے آیا ہے اور اب اس کو تبدیل کر رہا ہے. تو میں نوکری کرتا رہا 2012 تک. تو ایک خیال دوستوں کے ساتھ رہتا تھا ہمیشہ کہ اپنا کاروبار کیا جائے. تو اب اس کاروبار کیا ہو اس کے خد و خال جو ہے وہ نہیں مل رہے تھے. تو لیکن میں 2011-12 میں فائنانس سے ریلیٹڈ اپنا جو شوق تھا وہ لوز کر چکا تھا. اب آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپلور نیو تھنگس، کیونکہ میں نے جو لرن کیا نوکیا میں خاص طور پہ رہتے ہوئے نا، وہ یہ کہ دنیا بہت بڑی ہے، ہمیں کنویں کا مینٹیک نہیں بننا چاہیے، نئی چیزیں ایکسپلور کریں. دنیا بہت آگے ہے، ہر چیز رسک لینے کا اسٹرینتھ ہونی چاہیے آپ کے اندر نا. تو پھر نئے دنیا کھلتی ہے، نئے جگہیں آباد ہوتی ہیں، آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں. نوکری میں نے یہ چیز بڑے پیمانے پہ سیکھی، بڑے سفر کرتے کرتے لوگوں سے مل کے. لوگ نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں، ہم انجینئرنگ ڈاکٹر اور اس سے نکل ہی نہیں پاتے، یا فائنانس کا آج کل بہت کچھ ہو گیا. تو وہاں سے وہ دل میں حوصلہ آیا کہ کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ سوچا، تو پھر یہ والی فیلڈ کچھ دوست تھے وہ سمجھ میں آئے. تو جاب رہتے ہوئے ہی چھوٹا چھوٹا شروع کیا، سمجھنے کی کوشش کی، سمجھ میں آ گیا. چھوٹے پروجیکٹ کی جی جی. تو اور دوسرا جب آپ اے سی میں بیٹھ کے آفس میں اور باہر فیلڈ میں بہت مشکل ہے. جی جی، مطلب میرا تو جاب ایسی تھی کہ میرے جوتے کا نچلا حصہ بھی گندا نہیں ہوتا تھا. اچھا. کیونکہ ظاہر ہے آپ جو ہے ایئر کنڈیشن گھر سے نکل کے ایئر کنڈیشن آفس میں آ گئے، آپ پارکنگ میں چلے گئے تو آپ کہاں مٹی دھول میں تو جا ہی نہیں رہے، تو آپ کا ظاہر ہے وہ نہیں ہوتا. اور ہمارا جو تو وہ مجھے پسند اس لیے آیا کہ جو آپ بلڈنگ بناتے ہیں نا، یہ اس لائک اے بیبی. آپ ایک بیرن زمین لی ہے آپ نے، اب آپ کے سامنے آپ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو ڈیولپ کرتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے، گود میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پہلی کلاس میں جاتا ہے، پھر میٹرک میں، پھر ایک دن اس کی شادی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے بلڈنگ بھی ہوتی ہے. آپ کی بالکل بیرن سی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہیں جیسے میرے گھر کے سامنے والا پلاٹ، اب آپ سے کوئی کہے کہ یہاں پہ ایک خاندار سا گھر ہوگا تو کنسیو کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس نے مجھے بڑا ایکسائٹ کیا. دوسرا آڈٹ کی فیلڈ نے یہ سکھایا کہ اگر آپ نے کام کوئی نیا کرنا ہے تو اس کی نیٹی گریٹی جا کے خود کرو، خود سیکھو، پھر کام کرواؤ. اگر آپ کام کروانے میں آ جائیں گے سیکھے بغیر تو آپ مار بھی کھا سکتے ہیں اور جو ہے اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے. تو پہلا سال سے 2 سال تقریباً ایسا تھا کہ جو میں نے خود اپنے فیلڈ میں رہ کے کام سیکھا، دیکھا. تو الحمدللہ اب یہ ہے کہ لیکن یہ سب شعبے اتنے اچھے نام سے نہیں لیے جاتے. جی. اس میں زیادہ تر آپ کو پتا ہے اس میں اس طرح کے آپ جیسے بیک گراؤنڈ کے لوگ نہیں آتے. آپ پہلے آدمی ہیں کہ اس طرف میں نے کام کرتے دیکھا. جی الحمدللہ اب لوگ آ رہے ہیں اس وقت. اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے نا، پوری دنیا، خاص طور پہ ہمارے قریب ترین کی مثال دبئی لے لیں، اور باقی دنیا میں اگر ریل جو ملک میں ترقی آئی ہے اس میں ریل اسٹیٹ نے بہت. ٹرمپ ہے ہمارے، وہ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہی ریل اسٹیٹ سے ہی آئے ہیں.
تو ایک تو سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, انڈسٹری میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ 50 سے زیادہ وہاں تو آرگنائز طریقے سے کام ہوتا ہے. تو پاکستان میں تو آپ نے سوچا نہیں, جیسے میں نے کوئی اسکول کھولا تو مجھے کچھ عرصے بعد لگا کہ لوگ اسکول مافیا کہتے ہیں, پرائیویٹ اسکول, تو بلڈرس کو کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ پریشان کرے گا یا ہوگا. ہاں نہیں یہ ہے, اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا یہ بلڈرز نہیں ہے, اس کی وجہ جو ہے ہماری پالیسی میکرز ہے, ہمارا ریگولیٹر ہے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ اس کو اچھی طرح سے ریگولیٹ نہیں کریں گے اور پالیسی نہیں دیں گے تو اس میں غلط لوگ آ جائیں گے اور وہ اس کا فائدہ لیں گے. مثال کے طور پہ میڈیسن ایک بڑی رسپیکٹفل فیلڈ ہے نا, اب اگر اس کو ریگولیٹ نہ کریں, مثال کے طور پہ ہمارے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس فیلڈ میں, تو ڈاکٹرز ہر طرح کا کام کرتے ہیں اور دے گیٹ اوے. لیکن یو ایس میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اس طرح کا غلط کام کرنے ہیں. تو سوچ یہ تھی کہ ہم جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں لوگ اور آ بھی رہے لوگ, تو الحمدللہ اس کی وجہ سے سلولی اینڈ گریجولی چیز بہتر ہوئی. ہم آپ کے پروجیکٹ کو ذرا دیکھنا چاہیں گے. اب میں ان کے اس کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں ان کے پروجیکٹ سے متعلق کچھ معلومات ہیں. تو یہ ظاہر ہے یہ تو میرے دوست ہیں, اور میں جہاں جس شہر میں بھی جاتا ہوں اپنے دوستوں کے کام کے بارے میں بتاتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ وہ معلومات جو دیتے ہیں وہ لوگوں کو فائدہ دے گی. آپ کو میں اس کمرے میں اس لیے لایا, آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کتنے شوق سے ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ اکیلے کر رہے ہیں, کوئی کمپنی ہے, اور کس طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ ہماری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جس کا میں CEO ہوں, اور ظاہر میرے ساتھ کچھ دوست اور پارٹنرز بھی ہیں, لیکن موسٹ آف دیم آر سلیپنگ پارٹنرز. میں رن دا شارٹس, آئی رن دا میک دا ڈیسیژنس. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے یونیفارمٹی ہے, ایک ون پرسن ڈیسیجن لینے کی وجہ سے. جو اسٹریٹجیکل ڈیسیجنز ہیں وہ تو ظاہر ہم مل کر کرتے ہیں, لیکن جو ڈے ٹو ڈے کی ڈیسیجنز ہیں اور ایگزیکیوشن ہے وہ میں خود کرتا ہوں. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہر انسان ظاہر انڈیویجول ہے, وہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اور وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو کمپنیز گو آن, ہمارے جانے کے بعد بھی وہ چلتی رہتی ہیں. تو اسی لیے جو جدید دور ہے اس کے اندر زیادہ تر چیزیں کارپوریٹ کلچر کے نیچے کی جاتی ہیں, تاکہ وہ جو شخصیات سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں. تو یہ زمین جو اس پلاٹ کی ہے وہ ہماری کمپنی کے نام پہ ہے. وہ اس کی اگر ویریفیکیشن کوئی کرنا چاہے مثال کے طور پہ, تو وہ بحریہ سے جا کے انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے کہ اس کے کون اونر ہے. کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں کیا کچھ ہے؟ یہ تقریباً 3,500 گز کا پلاٹ ہے, جس کے 50% پہ ہم بلڈنگ بنائیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ 50% ساری سراؤنڈنگ میں اوپن ہوگا اور کھلا ہوا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اپارٹمنٹ کو فریش ایئر ملے گی, سرکولیشن آف ایئر ہوگی, جو اپارٹمنٹس میں نہیں ہوتی, کیونکہ اپارٹمنٹس ایک طرف سے بالکل بلاک ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے بیچ میں جو ہے وہ ایک جگہ لی ہے, یہ والی جو چھت تک اوپن ہے سر, تو فریش ایئر یہاں سے بھی آئے گی, اور سارے اپارٹمنٹ جتنے ہیں سب کے ساتھ فل 100% بالکنی. تو اگر آپ ایک کھڑکی کھول دیں تو آپ کا پورا گھر جو ہے وہ ایئر سرکولیٹ کرنے لگے. گولف کلب کے ساتھ اس لیے نام, جی گولف ریزیڈنسی ہم نے نام اس لیے رکھا ہے کہ گولف کلب اور اس اپارٹمنٹ کے درمیان صرف ایک سڑک ہے, تو آپ لٹرلی گولف کلب کے بالکل سامنے رہ رہے ہیں. تو فرنٹ پہ گولف کلب ہے, اور گولف کلب کراس کرنے کے بعد جی یہ بحریہ فیز 7 کا ایک پارٹ ہے جس کو گارڈن سٹی کہتے ہیں, جو یہاں پہ جس طرح کلچر ہے تو VVIP کا آ جاتا ہے, تو وہ ایکسکلوسیو لوگوں کے لیے بنائے گئے, جہاں پہ جو ایمینٹیز ہیں اربن شہر کی, جیسے مسجد ہے, مال ہے, سینما ہے, مارکیٹس ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, وہ ساری گولف کلب کے دوسرے سائڈ پہ ہیں, اور گولف کلب بیچ میں ہے, اور اس کے دوسری طرف جو ہے اپارٹمنٹس کی یہ بلڈنگ انشاءاللہ بنے گی. تو اس میں 2 بیسمنٹس ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں پارکنگ کے لیے, ریزیڈنس کے لیے, اور گراؤنڈ فلور ہے. گراؤنڈ فلور پہ 6 اپارٹمنٹس ہیں, اور ہم نے 4 اپارٹمنٹس کی جگہ یہ 100% ریزیڈینشیل بلڈنگ ہوگی, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ کیوں ہم کر رہے ہیں, لوکیشن اور یہ سب کچھ کیوں ہے, ایک سمپل فارمولا رکھا ہے. وہ جگہ, وہ اسٹائل جہاں پہ میں اپنی فیملی کو رکھنا چاہوں, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی ایسی جگہ رہے کہ نیچے رہیں گے. اس میں اللہ جانتا ہے, خواہش تو ہے کہ ادھر ہمارا بھی ایک چھوٹا سی جگہ ہو,
لیکن دیکھتے ہیں آگے زندگی اچھا، میں رہتا ہوں کراچی میں اور یا ٹورانٹو میں. میں تو یہ شیئر کروں گا معلومات اپنے امریکہ کینیڈا اور کراچی کے دوستوں سے. ان کے لیے اس میں ایسی کیا چیزیں جو وہاں رہتے ہوئے وہ ان کو نہ ہو جائے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ری میکس جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ریئل اسٹیٹ کا, وہ ہمارے اس کے اندر مارکیٹنگ پارٹنر ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ڈیو ڈیلیجنس کمپلیٹ کیا ہے, کیونکہ اس کے بغیر وہ کسی کے ساتھ کام نہیں کرتے. تو یہ پاکستان میں ان کا پہلا پروجیکٹ ہے اور وہ اور بھی اپنے فٹ پرنٹ بڑھا رہے ہیں. تو ری میکس ایک اپنا ایک اسٹیبلش برانڈ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں وہ نہیں ہیں. ٹھیک, ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ساری سہولیات ہیں جو کوئی بھی کینیڈا, یو ایس یا یورپ میں جو رہتا ہے اس کو وہ ساری یہاں پہ ملیں گی. مثال کے طور پہ سیکیورٹی ہوگی, 4 لیول کی سیکیورٹی ہے, صفائی ستھرائی ہے, لفٹس اور جتنی ایمنیٹیز ہیں وہ سب 24 گھنٹے کام کریں گی. کوئی دکانیں وغیرہ جیسے ہم نے پہلے بات کی وہ نہیں ہے اس کے اندر. اس کی جو یہ اسپیشل پیپل فرینڈلی ہے, اگر کوئی خدا نہ خواستہ ویل چیئر پہ ہے تو بغیر اسسٹنس کے وہ پوری بلڈنگ میں موو کر سکتا ہے. ہم رین واٹر کنزرویشن کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بارش کا پانی اس بلڈنگ کے اندر آئے گا وہ کنزرو ہوگا اور وہ پھر استعمال ہوگا اسی بلڈنگ کے مختلف پرپزز کے لیے, پودوں کو پانی دینے کے لیے. یہ بہت گرین ہوگا, جیسے آپ نے دیکھا میرا شوق بھی ہے گرین رکھنے کا بہت ذاتی طور پہ بھی, اور ایکوا بھی ہوگا. ایکویریمس کا آپ نے دیکھا کہ مجھے شوق ہے, تو وہ ہم متعدد اس میں ایکویریمز ہوں گے, فاؤنٹینز ہوں گے. اچھا, یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں کہنے کو, لیکن یہ سب کا مکسچر جو ہے کوالٹی آف لائف کیسے مینیج کریں گے. کراچی میں پائپ رستے ہیں, خراب ہو جاتی ہے بلڈنگ. جی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں, ساری دنیا میں یہ مسئلے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کراچی میں یا دوسرے شہروں میں نارملی ریزیڈنٹس ایک کمیٹی بناتے ہیں اور وہ اس کو مینیج کرتے ہیں. اب اس میں 2-3 مسئلے ہوتے ہیں. ایک, ظاہر ریزیڈنٹس پروفیشنل نہیں ہوتے موسٹلی جو اس کام کو جانتے ہوں. دوسرا یہ کہ چونکہ وہ خود ہوتے ہیں تو ان کے آپس میں ٹکراؤ ہوتے ہیں, تو انڈیپینڈنس نہیں ہوتی, تو پھر گروپس بن جاتے ہیں, اور چونکہ پڑوسی ہوتے ہیں اور گروپس بن جائے تو پھر مسئلے ہوتے ہیں سارے. تو ہم اس بلڈنگ کو خود مینیج کریں گے کیونکہ ہم پروفیشن میں ہیں, اس میں ہم جانتے ہیں کہ کیا مسئلے مسائل آ سکتے ہیں آگے, تو ان کو پہلے ہی ایڈریس کر لیجیے. اچھا, میں اگر مینٹین کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کو بیچنے کے بعد جا نہیں رہا, میں ادھر ہی. اگر میں نے آپ کا دروازہ صحیح سے نہیں لگایا تو آپ میرے پاس ہی آئیں گے, تو اس کا مطلب آپ دیر. تو میں نے اب مجھے اوبلیگیشن ہوگی, پہلے بھی تھی لیکن ایک ایڈیشنل اوبلیگیشن ہوگی, میں پہلے ہی صحیح کروں. ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کہ کمپنی چلاتی ہے بننے کے بعد؟ کم ہے, لیکن یہ کلچر اب آ رہا ہے. تو جس کو انکریج بھی کیا جانا چاہیے, جیسے ہم ریگولیٹر کی بات کر رہے تھے, تو ریگولیٹر کو اس پہ کام کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ہم نہیں ہے ریگولیٹر. اچھا, ہمارے کچھ لے لیں گے لیکن وہ کبھی کبھی آگے رہیں گے, وہ ایئر بی این بی بھی چلانا چاہیں تو کیا آپشن ہے؟ جی, وہ اس کا ہم نے کانسیپٹ پیپر بنا رہے ہیں, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ کافی لوگ اس پہ رہیں گے. لیکن ادھر ہم سب سے پہلی تو یہ چیز یہ ہے کہ ادھر ہم اپنی چیکنگ بھی کریں گے, کیونکہ فیملیز رہ رہی ہوں گی نا. جیسے میں نے کہا کہ ہم وہ چیز بناتے ہیں کہ جہاں پہ میں خود بھی رہ سکوں, تو میں ظاہر ہے وہ ساری چیزیں نہیں چاہوں گا جو شارٹ ٹرم لیز میں آ جاتی ہیں مسئلے مسائل. تو ہم ایک تو اس کا ٹیک کیئر کریں گے, اور ایئر بی این بی یا اس طرح کی کسی چیز کے ساتھ ہم کولیبریٹ کریں گے, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم رینٹ کے اوپر دیا جائے وہ دیا جائے گا, اور ہم ہیلپ کریں گے, مینیج کریں گے, اور سروس پرووائڈ کریں گے, اور آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی اونر ہوگا اس کے اکاؤنٹ میں پیریوڈیکلی منی ڈپازٹ کریں گے, اور کینڈیڈ اوپن اس میں انفارمیشن فلو ہوگا, اور ظاہر ہم اپنی ایک سروس چارج لیں گے. اس میں یہ ہے کہ اگر 15 ڈیز بھی آکوپینسی رہتی ہے, دیٹ از 50% بھی آکوپینسی رہتی ہے, تو ہمارا بھی یہ ہے کہ اس کی ROI بہت اچھی ہوگی. مطلب 2 سال کے اندر آپ پے بیک کر لیں گے انشاءاللہ اگر اس پہ جاتے ہیں. آپ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں تو ایک فلیٹ کا کورڈ ایریا بھی بتائیے, اور بتائیے کس رینج میں, تاکہ لوگ بجٹ کے لحاظ سے سوچیں. جی, ہم 3 طرح کے اپارٹمنٹس ہیں, 1 بیڈ, 2 بیڈ اور 3 بیڈ. 1 بیڈ تقریباً 900 اسکوائر فٹ کا ہے, 2 بیڈ 1550 اسکوائر فٹ کا ہے, اور 3 بیڈ جو ہے وہ 2250 اسکوائر فٹ کا ہے. ایوریج ریٹ ہم نے 16,000 روپیز پر اسکوائر فٹ رکھا ہے. تو اس طرح سے تقریباً 1 بیڈ کا اپارٹمنٹ 1,40,00,000 کا ہو جاتا ہے, 2 بیڈ کا جو ہے 2 کروڑ کے آس پاس کا ہے,
اور 3 بیڈ کا جو ہے 3 کروڑ 20 لاکھ کا بنتا ہے. اس پہ ہم ڈسکاؤنٹس بھی آفر کرتے ہیں اگر کوئی آئے. اور وہ فٹنس نماز کی جگہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی جی, مسجد کی جگہ ہے, مسلح ہوگا اور جہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوگی. ظاہر ہے پراپر جامع مسجد نہیں ہوگی لیکن وہ موجود ہے اکراس گولف کورس. ایک بہت بڑی مسجد, ٹرکش اسٹائل کی خوبصورت مسجد ہے جس کو میں خود بھی ذاتی طور پہ پسند کرتا ہوں, جو 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو وہ جمعے کی نماز کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں. پھر سامنے ہی مال بن رہا ہے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں پہ آپ کو اربن ساری فیسلٹیز موجود ہوں گی. ایک رنگ روڈ بن رہا ہے یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں, جو ہمارے پروجیکٹ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور پہ نکلے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی پشاور سے تعلق ہے کسی کا, تو ابھی اگر 2 گھنٹے لگتے ہیں ان کو پشاور جانے میں, اس رنگ روڈ کے بننے کے بعد تقریباً آدھا ٹائم لگے گا. کسی کا لاہور سے تعلق ہے, لاہور جانا چاہتا ہے, تو اس کے بھی تقریباً 1.5 گھنٹے بچت ہوگی. ایئرپورٹ جانا, اس میں بھی ٹائم کی بچت ہوگی. اسکولز تقریباً سارے بڑے برانڈ جو آنے والے وقت میں یہ اس کی قیمتیں بڑھنے کے بہت امکانات. ہمیں امید یہ ہے کہ جب ہم ڈلیور کریں گے لوگوں کو, اللہ ولنگ آل دا تھنگز ریمیننگ گڈ, تو انشاءاللہ جو آج ہم سے لے گا تو وہ تقریباً 100% مارجن پہ بیچ سکے گا ڈلیوری کے وقت. 3 سالوں میں آپ کو ہمیں پوری امید ہے. ہم پلان کر رہے ہیں, ہم نے ڈے ٹو ڈے کا پلان بنایا ہے. پروفیشنل لوگ ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہے. ایک جو چیلنج آتا ہے وہ ظاہر ہے ایک تو پاکستان کے چیلنجز ہیں یہاں پہ, جس میں سے کچھ ہم اوور کم کر سکتے ہیں, کچھ ظاہر ہے نہیں کر سکتے. کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو کہ کسٹمر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم پہ پیمنٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں. جو ادھر بڑے ہرڈلس تھے جو پروجیکٹ میں ہوتے ہیں, الحمدللہ وہ ہم پورے کر چکے ہیں. ایک ہرڈل ہوتا ہے زمین لینا, وہ 100% پیڈ ہمارے نام پہ زمین موجود ہے. سیکنڈ اپروول کا ہوتا ہے, CDA اپروول ٹیکس اے لانگ ٹائم. اگر آپ صحیح طریقے سے کروانا چاہ رہے ہیں تو it took us تقریباً 18 to 20 months to do that. الحمدللہ وہ ہمارے پاس سارا ہو گیا, سب ہو چکا ہے. CDA کا اپروول تو کوئی بھی جا کے CDA سے ڈائریکٹلی انڈیپینڈنٹلی چیک کر سکتا ہے, اور وہ واٹس ایپ کے اوپر آپ کو انڈیپینڈنٹلی کنفرم کرتے ہیں. زمین کا تعلق ایریا سے تو وہ چیک کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈے ٹو ڈے کی جو کام شروع ہوگا انشاءاللہ. ابھی ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام تھا وہ کمپلیٹ کر لیے, گڑھا کھود لیے. انشاءاللہ ہم دسمبر سے فاؤنڈیشن ڈالنا شروع کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. میں آخر میں ایک بات کر دوں, آپ برا نہیں مانیے گا. میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا, اور میں انہی چیزوں کو جاننے کے لیے اپنے شہر سے باہر نکلا ہوں, اور اپنے میرے دوستوں نے بھی کہا کہ آپ کچھ دیکھ کر آئیے, ہمیں بتائیے گا. سب کچھ ٹھیک ہے, آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, آپ نے کام کیا ہے, انڈسٹری میں کام کیا ہے, اور لوگ جانتے ہیں آپ کو. آپ کے دوست احباب اچھے ہیں, ایمانداری سے آپ کام کریں گے جس طرح سے آپ کا ہے سب کچھ. ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یار آدمی تو ٹھیک ہے, شریف آدمی ہے, نیک آدمی ہے, پاکستان میں تو 2 نمبری ہوتی ہے, اور شریف لوگ کہاں کر سکیں گے. تو یار تمہارا دوست جو ہے نا یہ ڈلیور نہیں کر سکے گا, یہ پھنس جائے گا کہیں. صحیح بات ہے. یہ مطلب لارجر اسکیل جو ہے ایسا ہی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ 3rd ورلڈ کنٹری ہے. یہاں پہ بہت سارے وہ دیواریں ہیں جو 1st ورلڈ میں نہیں ہیں, وہ آتی ہیں. لیکن چونکہ ہم یہاں پہ 20 سال سے ہیں اور کام کر رہے ہیں مسلسل, تو ہم نے سیکھ لی ہے کہ کیسے ان دیواروں کو توڑے بغیر اپنا راستہ بنانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ادھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو اپنی ٹیم ہے جو پرابلم شروع میں ہوتی ہے زمین میں اور ڈاکومنٹس میں, جو اس وقت تک کی ہے نا وہ سالو ہو گیا, سارا ہو گیا. اب صرف تعمیرات کا ہے. اب تعمیرات کا, اس میں ایک ہی ہرڈل ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری سیل کی اسپیڈ جو ہے وہ ایک خاص اسپیڈ سے ہو, کیونکہ کنسٹرکشن کی اسپیڈ کیش کی اسپیڈ کے برابر ہوتی ہے. بیچ میں آپ کو گارنٹر ایڈ کر دینا کہ ہم لوگ آپ کو پیسے دیں گے اور آپ بناتے رہیے گا, آپ دبئی نہیں چلے جائیں گے. دیکھیں ایکچولی تو ہونا ہی چاہیے کہ یہ چیز ریگولیٹر کرے جیسے دنیا میں کر رہا ہے. ہم نے خود اپنے طور پہ کوشش کی کہ ہم ایسکرو اکاؤنٹ کھول لیں. اب اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں ایسکرو اکاؤنٹ کو ایکسپلین کروں. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈر ہوتا ہے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں نہیں آتے. ریگولیٹر ایک اکاؤنٹ کھولتا ہے بینک کا, اس کے اندر پیسے جاتے ہیں تو آپ کا پیسہ سیکیور ہوتا ہے. اب وہاں سے بلڈر کے پاس پیسے آتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا اسپیڈ آف دا کنسٹرکشن, جیسے جیسے ہوتی جاتی ہے وہاں سے نکلتا رہتا ہے, تو آپ کا پیسہ سیکیور رہتا ہے. اب ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ ہم اپنے طور پہ اسکرو اکاؤنٹ کھول لیں.
है, लेकिन चूंकि हम रेगुलेटर नहीं है, हम बैंकर नहीं है, तो हम नाकाम हो गए, हम कर नहीं पाए। हमने रेगुलेटर को मशवरा दिया कि ये करें यार, ताकि उससे ये होगा कि जो अच्छा प्लेयर नहीं है वो खुद ही निकल जाएगा यहाँ से, और जो अच्छे प्लेयर हैं वही रह जाएंगे। प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले भी कहा, ज्यादा पॉलिसी मेकर और रेगुलेटर की तरफ से है। जिस फील्ड में भी ये दो चीजें नहीं काम करेंगी, वहां पे खराब लोग आ जाएंगे और उस चीज को खराब करेंगे, और उस सूरत में जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बेचारे फंसे हुए रहेंगे। तो जो लोग बैरून मुल्क से भी बुक करेंगे, वो अपने किसी अजीज को आपके पास भी, क्या तरीका होगा? वो ये भी कर सकते हैं कि खुद ही फैसला कर लें और हमारे अकाउंट में बाहर से पैसे भेज सकते हैं, इसमें कोई हमें मसला नहीं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो किसी अजीज के नाम पे, यहाँ पे वालिद के नाम पे या किसी और के नाम पे यहाँ पे हो, तो यहाँ पे हमें विजिट कर सकते हैं, आए मिलें, हम उनको दिखाएंगे और यहाँ पे वो लोकल बैंक अकाउंट में हमारे पैसे जमा करा सकते हैं। बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त भी दिया। काम की बात, मेरे लिहाज से तो ये काम की बातें थी, और लोग चाहते हैं कि उनको अच्छी बातें और अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हो, और मैं आपकी डिटेल जो है वो भी अपने दोस्तों से शेयर कर दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और हमें टाइम